أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید جو اصحاب کہف اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ اپنے نیک بندوں کا ایمان اور یقین اور عقیدہ بیان کیا ہے۔ بڑی ہی سمجھنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور بڑا احسان کیا، ان کے اوپر ایک اور بڑی مہربانی کی ان اپنے نیک بندوں کے اوپر۔ وہ کیا احسان تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، یعنی ان کے دلوں کے اوپر بند لگا دیے، ان کے دلوں کو بند کے ساتھ باندھ دیا۔ یعنی وہ جو ایک پریشانی تھی بادشاہ کی طرف سے یا قوم کی طرف سے، ان کو ایک گھبراہٹ اور خوف لاحق تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو صبر و استقامت کے ساتھ ان کے دلوں کے اوپر بند باندھ دیا۔ جس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو گٹھری میں ڈال کر گرا لگا کر باندھ دیا جائے تو وہ بکھرنے سے بچ جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ان کے دلوں کے اندر اپنی قوم کی طرف سے آنے والا خوف یا بادشاہ کی طرف سے آنے والا خوف جو تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس خوف سے ان کے دلوں کو بچا لیا۔ اور یہ ایک بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے، اور باقی ساری قوم اور بادشاہ ایک طرف تھا، اور یہ چند اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک بندے ایک طرف تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے محترم بھائیوں ایک خاص تائید ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے نیک بندوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر وہ ان کے اندر گھبراہٹ نہیں آتی، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کوئی ہمت نہیں توڑتے بلکہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو گئے، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے بیان کی جو سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہوں نے بادشاہ کے بھرے دربار میں اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یعنی اپنی قوم کے فعل کی بھی رد کیا کہ ہم نہ تو بادشاہ کو رب مانتے ہیں اور نہ ان بتوں کو رب مانتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ بادشاہ کے بھرے دربار میں اور پوری قوم کے سامنے انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اس میں ان کی جرت اور ان کی بہادری بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور انہوں نے توحید کا برملا اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور یہیں بس نہیں کی بلکہ ساتھ توحید الوہیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور فوراً کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکاریں گے، یعنی پکاریں گے بھی تو صرف اس اللہ کو پکاریں گے، اسی سے دعا کریں گے، اسی سے امید رکھیں گے، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں گے۔ فوراً کہہ دیا کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم اس اللہ کے علاوہ کسی الہ کو پکاریں گے۔
تو میرے محترم بھائیو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی پہچان، کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب صرف وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اور ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ہم پکاریں گے بھی تو اسی اللہ کو پکاریں گے، کسی کو نہیں پکاریں گے، کوئی بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں ان نیک بندوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں کسی اور الہ کو پکاریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. اور ساتھ کہتے ہیں لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے کوئی اس کے علاوہ بات کہی تو وہ بہت زیادتی کی بات ہوگی. یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی. جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر آتا ہے، جناب لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑی زیادتی اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. شرک سے بڑا میرے محترم بھائیوں نہ ظلم ہے نہ اس سے بڑی زیادتی ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے ہم نے بات کی تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور اگلی آیت میں جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے قوم کی اور اپنے لوگوں کے ان کاموں کا رد کیا. کہتے ہیں کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہتے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کر رہی ہے، جن الہوں کو اللہ کے علاوہ پوج رہی ہے، کہتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم جن چیزوں کی پوجا کرتی ہے، جن الہوں کی پوجا کرتی ہے، ان کی دلیل کیوں نہیں لے کر آتی؟ اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی عبادت اور ان کی الوہیت کی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیو، اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ دلیل کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں عمل کرتے. یہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جس بادشاہ کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ یہ مان رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، یہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ کتنی واضح میرے محترم بھائیوں بات ہے. جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دلیل کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہی بڑی میرے محترم بھائیوں ایمان اور اسلام کی دلیل ہے، ایک قرآن ہو اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. تو یہ اپنی قوم نے مطالبہ کیا ہے کہ دلیل تو پیش کرو. میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بارہا مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے شرک کی دلیل مانگی ہے کہ دلیل تو پیش کرو، دلیل کا مطالبہ کیا ہے. سورہ انعام ہے، آیت نمبر 148 ہے، اس کے اندر بھی سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 4 ہے. ان آیات کے اندر بھی اللہ نے دلیل مانگی ہے کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، تمہارے پاس ان کی عبادت کی، ان کی پوجا پاٹ کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو. تو اللہ کے ان ولیوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ ہماری قوم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کر رہی ہے، یہ ان کی عبادت کی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور آگے یہ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بہت بڑی بات کی. کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. اب اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری کہ میرے علاوہ کسی بت کی پوجا کرو، کسی قبر والے کی پوجا کرو، یا کسی نبی کی پوجا کرو، یا کسی ولی کی پوجا کرو، کسی بھی نیک انسان کی پوجا کرو. اس بات کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو یہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ تم کسی کی پوجا کرتے ہو، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، جس عمل کی، جس عقیدے کی دلیل کوئی نہیں اور اس کے اوپر انسان عمل کرے تو اس سے بڑا میرے محترم بھائیو ظلم کوئی نہیں ہے. تو یہ مطالبہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا، لیکن اس قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اور میرے محترم بھائیو، شرک کی دلیل ہے ہی کوئی نہیں، نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے. بلکہ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے شرک کی نفی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پوجا پاٹ کے لائق ہے، اور نہ ہی کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے، اور نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی دعا سننے والا ہے.
نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے. یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن ان باتوں کے اوپر گواہ ہے. اس قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں کا کردار سمجھیں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے گا، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی دور فرمائے اور درگزر فرمائے.